طریقت رہبر شریعت منبع جدو سخا پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور بابا فرید الدین بن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ مولانا پیر عطر انصر فرید چشتی فریدی صاحب اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ آپ احباب نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد محمود کے در جملہ سور شد با انوار محمد جلوہ گر راز دار کن تو کنزن مخفین پردہ دار عالم باطن مان ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اون نشینت در حضور اولیاء بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کنیا خواجہ معین الدین چشتی مدد کنیا خواجہ قطب الدین چشتی مدد کنیا خواجہ فرید الدین چشتی مدد کنیا خواجہ علاؤ الدین چشتی مدد کنیا خواجہ نظام الدین چشتی میرا سید بیگ یا میرے پیر و مرشد قبلہ صوفی صاحب سرکار بحق دستگیر ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے ساتھ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سچا میرا مالک اور سچا میرا خالق جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور مالکوں کا مالک ہے، سوائے اس وحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور کریم بھی ہے، اور سچے اس کے پیارے نبی، پیارے حبیب، نبی مکرم، نبی مہرباں و نبی رحمت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آج ہم ذکر اور میلاد کی محفل پاک میں شریک ہیں۔ اپنی بھی حاضری لگوائیں اور مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع دیں، خود بھی بارگاہ مصطفیٰ میں منظور نظر ہو جائیں اور مجھے بھی منظور نظر ہونے کا موقع دیں۔ آج ہمارا بالۂ کرم، ہم آج سرکار دو عالم مختار کل عالم نبی الحرمین امام القبلتین محبوب دو عالم فخر دو عالم تاجدار عرب و عجم تاجدار مدینہ وجہ تخلیق کل کائنات کی محفل پاک میں شریک ہیں، اور میں دعا کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں محفل کی برکات سے استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ و غلامان حضور زہد الانبیاء فرید الحق و شرف الدین جنہوں نے آج کی بزم کو سجانے میں حصہ لیا، وہ واقعی مبارک حقدار، انہوں نے حضور کے ذکر کی اتنی ذوق اور شوق والی محفل کا آج انعقاد کیا۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، غالباً آج آپ کے علاقہ میں میری تیسری حاضری ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ذوق سے واقف ہوں گے، میرے مزاج سے واقف ہوں گے کہ جتنی دیر ذوق سے بیٹھیں گے میں بولوں گا، اور جدھر مجھے لگا
کہ آپ کا ذوق ختم ہو گیا ہے، ادھر میں موضوع کو وائنڈ اپ کر دوں گا، مائک کو چھوڑ دوں گا۔ یقین مانیں الحمدللہ شب و روز محافل ہی محافل ہیں، ڈیلی 2 3 4 پروگرام ہوتے ہیں، تو میں آپ کے ذوق پہ ڈیپینڈ ہوں۔ اگر تو آپ مجھے ہونے کا ثبوت دیں گے تو میں بھی ہونے کا ثبوت دوں گا۔ آج پاک وطن سے آپ کے لیے پیغام محبت، پیغام اتحاد، پیغام امن اور پیغام فرید لے کر آیا ہوں۔ چند گزارشات اس کے بعد اجازت۔ اور اکثر حضور کی محفل میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ میں پاک پتن کا خطیب ہوں، کسی قبرستان کا خطیب نہیں ہوں۔ الحمدللہ پاک پتن کا سپوک مین ہوں، پاک پتن کا خطیب ہوں۔ آج میں نے قبرستان کی بات کیوں کی؟ کیونکہ جس کے دل میں تو حب مصطفیٰ ہے وہ آدمی زندہ ہے۔ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی حب ہے، محبت ہے، وہ آدمی زندہ ہے۔ جس کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہے وہ آدمی زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ آدمی زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ تو چند گزارشات اس کے بعد اجازت۔ آگے میں نے قرآن کی جس آیت کو گوش گزار کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اس آیت کی تفسیر اور ٹرانسلیشن سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں تاکہ آپ کو میرے آج کے موضوع کی سمجھ آ جائے۔ آپ کی آسانی کے لیے برے والا یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم سے پہلے، میرے آقا لجپال سے پہلے، نبی مکرم، نبی رحمت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب دلیلیں اور معجزے لے کر آئے۔ میرے نبی سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب دلیل کے طور پر معجزات لے کر آئے۔ کیونکہ اگر اللہ کا ایک نبی آتا، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والے پوچھتے تجھ پہ کیسا یقین لے آئے، اور تجھ پہ کیسا یقین لے آئے، اور کیسے مان لیں تو اللہ کا سچا نبی ہے، کیسے مان لیں تو بھی سچا، تیرا پیغام بھی سچا اور تیرا رب کعبہ بھی سچا؟ کیا اس بات کی تیرے پاس کوئی لوجک ہے، دلیل ہے تاکہ ہم ایمان لا سکیں؟ تو یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے ہر نبی کو دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے۔ اللہ نے ہر نبی کو دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے۔ میرے مصطفیٰ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب معجزات لے کر آئے۔ اگر اللہ کا کوئی نبی آیا تو وہ دلیل کے طور پر ایک معجزہ لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 2 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 3 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 7 معجزے لایا، یہاں تک کہ اگر اللہ کا کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر 9 معجزے لایا۔ اللہ کا کوئی نبی آیا 1 معجزہ لایا، کوئی نبی آیا اپنے ساتھ 2 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 3 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 7 معجزے لایا، اور کوئی نبی آیا تو 9 معجزے لایا۔ اور 445 شک والوں میں بتاتا چلوں وہ معجزے کوئی عام معجزے نہیں تھے۔ اگر اللہ کا کوئی نبی مردے پہ نگاہ کرم کرتا تو مردے میں جان آ جاتی۔ اگر اللہ کا کوئی نبی مردے پہ نگاہ کرم کرتا تو مردے میں جان آ جاتی۔ اگر اللہ کا کوئی نبی مٹی کی چڑیا میں پھونک مارتا اس کے اندر جان آ جاتی۔ اگر اللہ کا کوئی نبی چٹان پہ نظر کرم کرتا یعنی اپنی نگاہ ڈال دیتا تو چٹان کے اندر سے اونٹ باہر آ جاتا۔ اللہ اکبر، چٹان کے اندر سے اونٹ باہر آ جاتا۔ اگر اللہ کا کوئی نبی پرندہ لیتا، اس کا گوشت کرتا، پھر اس گوشت کا قیمہ کرتا، اس کو مختلف مقاموں پر پھینک دیتا، آواز لگاتا تو وہ گوشت دوبارہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ اللہ اکبر، وہ گوشت دوبارہ پرندے کی شکل اختیار کر لیتا۔ میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے بتا چکا ہوں دلیل کے طور پر معجزات لائے۔ کوئی نبی آیا 1 معجزہ لایا، کوئی نبی آیا 2 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 3 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 7 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو 9 معجزے لایا۔ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں آپ کی آسانی کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اچھا یہ یقین مانے آج کل طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، ہماری صرف ربیع النور میں ہمارے پروگرام نہیں ہوتے، ہمارے سنجی موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سالانہ 1 سال کے اندر کوئی 300-325 پروگرام ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ۔ تو آج کل طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے بس گفتگو گوش گزار کروں گا، اس کے بعد مائک کو چھوڑ دوں گا۔ اچھا یاد رکھیے گا اور بھرپور توجہ چاہیے۔
اگر اللہ کا کوئی نبی اپنے ساتھ ایک معجزہ لے کر آتا نا تو وہ ساری زندگی ایک معجزہ لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ دکھانا پاتا۔ وہ کہتا ایک معجزہ ہے، گزارا کر لو، اور نہیں دکھا سکتا۔ اگر کوئی نبی 2 معجزے لے کے چلتا تو وہ ساری زندگی 2 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ دکھا نہ پاتا۔ اسی طرح کوئی نبی 3 معجزے لے کے چلتا، اگر 3 معجزے لے کر آتا تو ساری زندگی 3 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ دکھا نہ پاتا۔ اسی طرح کوئی نبی 7 یا 9 معجزے لے کر آتا تو ساری زندگی 7 یا 9 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ دکھا نہ پاتا۔ ساری زندگی 7 یا 9 معجزے لے کے چلتا، کوئی اور معجزہ دکھا نہ پاتا۔ بتا چکا ہوں میرے مصطفیٰ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب معجزات لے کر آئے۔ اگر اللہ کا کوئی نبی آیا تو دلیل کے طور پر ایک معجزہ، کوئی آیا 2 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 3 معجزے لایا، کوئی نبی آیا 7 معجزے لایا، کوئی نبی آیا تو 9 معجزے لایا۔ لیکن دوستو جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی نا، جب سیدہ زہرا کے اور بابے کی باری آئی نا، جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو رب نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں مصطفیٰ پہلے نبیوں کی طرح کوئی دلیل لے کے نہیں آیا، اور مصطفیٰ تو آج خود ہماری دلیل بن کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فری، حق فری، جیوے جیوے۔ جزاک اللہ جی۔ مصطفیٰ پہلے نبیوں کی طرح اور کوئی دلیل لے کے نہیں آیا، اور مصطفیٰ تو آج خود ہماری دلیل بن کر آیا ہے۔ اور مصطفیٰ کوئی معجزہ لے کے نہیں آیا، اور مصطفیٰ تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات تو سر سے لے کر پاؤں تک بورے والا والو یاد رکھیے گا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ جب سیدہ زہرا کے بابے کی باری آئی رب نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو مصطفیٰ پہلے نبیوں کی طرح کو دلیل لے کے نہیں آیا، اور مصطفیٰ تو آج خود ہماری دلیل بن کر آیا ہے۔ اور مصطفیٰ کوئی معجزہ لے کے نہیں آیا، مصطفیٰ تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ مصطفیٰ کی ذات تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات کو یاد رکھیے گا، اگر ان نبیوں پاس کوئی آدمی آتا نا، ان نبیوں پاس کوئی آدمی آتا، حضور ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہم آپ پر ایمان لا سکیں، جان سکیں آپ بھی سچے، آپ کا پیغام بھی سچا، رب کعبہ بھی سچا، ہمیں کوئی لوجک دکھائیے، دلیل ہمیں کوئی بتائیے۔ جو معجزہ ہوتا وہ دکھا دیتے، اپنے پاس سے نہ دکھا پاتے۔ اگر ایک معجزہ ہوتا فرماتے اسی سے گزارا کر لے اور نہیں دکھا سکتا۔ اگر 2 معجزے ہوتے فرماتے اسی سے گزارا کر لے اور نہیں دکھا سکتا۔ اگر 3 معجزے ہوتے فرماتے اسی سے گزارا کر لے اور نہیں دکھا سکتا۔ اگر 7 یا 9 معجزے ہوتے فرماتے اسی سے گزارا کر لے اور نہیں دکھا سکتا۔ لیکن دوستو جب سیدہ زہرا کے بابے کی باری آئی نا، جو معجزہ ہوتا وہ نہ دکھاتے بلکہ مصطفیٰ فرماتے بتا تو صحیح تو دیکھنا کیا چاہتا ہے، اور جو بھی دیکھنا چاہے گا دکھا بھی دوں گا، اور جو بھی مانگنا چاہے گا جھولی بھر کی عطا بھی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پہلے نبیوں کی طرح یہ نہ فرماتے ایک معجزہ ہے گزارا کر لے، یا 2 معجزے ہیں گزارا کر لے، یا 3 معجزے ہیں گزارا کر لے، یا 7 معجزے ہیں گزارا کر لے، یا 9 معجزے ہیں گزارا کر لے، بلکہ مصطفیٰ کیا فرماتے، ارے بھائی ذرا اپنی زبان تو ہلا، ذرا اپنی زبان تو ہلا، بتا تو صحیح تو دیکھنا کیا چاہتا ہے، جو بھی دیکھنا چاہے گا دکھا بھی دوں گا، جو بھی مانگنا چاہے گا جھولی بھر کے عطا بھی کر دوں گا، جو بھی مانگنا چاہے گا جھولی بھر کے عطا بھی کر دوں گا۔ بخاری میں موجود ہے اگر کوئی آتا حضور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، حضور حکم کرتے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ طبرانی میں موجود ہے اگر کوئی آتا سورج کو واپس موڑ کے دکھائیں، حضور حکم کرتے سورج واپس آ جاتا۔ حدیث میں موجود ہے اگر کوئی آتا اندھے کی آنکھ کو ٹھیک کر کے دکھائیں، حضور لعاب دان لگاتے تو اندھے کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ اکبر، حضور لعاب دان لگاتے اندھے کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ بخاری میں موجود ہے اگر کوئی آتا پتھروں کو کلمہ پڑھا کے دکھائیں، نبی نگاہ کرم کرتے تو پتھر
पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते, अल्लाह अकबर पत्थर मुस्तफा के नाम का कलमा पढ़ लेते। जो भी आता जो भी मांगता हुजूर हर चीज अता कर देते, याद रखिएगा हर चीज अता कर देते। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात में बात मौजूद है। एक आदमी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिर होकर अर्ज की आका आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है आपकी बारगाह में, अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको अल्लाह के नबी मान लूंगा, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। हजूर ने फरमाया मुझे ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। हजूर सवाल ये है कि आप दरख्तों को अपनी बारगाह में बुला के दिखाएं, दरख्तों को अपने कदमों में बुलाएं, अगर ऐसा अमल कर लिया नबी मान लूंगा। मिशकात की हदीस के अल्फाज है, मुस्तफा ने फरमाया ये कौन सा बड़ी बात है और ये तो छोटी सी बात है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मैंने दरख्तों को नहीं बुलाना और तू दरख्तों पास जा और बता तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है। तू दरख्तों पास जा और बता तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है। जब वो दरख्तों पास गया ना और बताया तुझे सैयदा आमिना का लाल बुला रहा है, इमाम बसीरी का तबसरा पढ़ लीजिए, अल्लाह अकबर बसीरी का तबसरा पढ़ लीजिए। दरख्त भागकर मेरे नबी की बारगाह में नहीं आया, बल्कि दरख्त हालते सजदा में नबी की बारगाह में आया, दरख्त हालते सजदा में नबी की बारगाह में आया। जबान लग गई, उसने कहा सजदे की पाबंदी किसी किताब के पन्ने पर होगी, मैं तो जब भी नबी की बारगाह में जाऊंगा तो हालते सजदा में जाऊंगा। अल्लाह अकबर, मैं तो जब भी नबी की बारगाह में जाऊंगा तो हालते सजदा में जाऊंगा। जो भी आता जो भी मांगता हुजूर हर चीज अता कर देते। हुजूर ये ना फरमाते एक मौजदा है गुजारा कर ले, या 2 मौजदे हैं गुजारा कर ले, या 3 मौजदे हैं गुजारा कर ले, या 7 मौजदे हैं गुजारा कर ले, या 9 मौजदे हैं गुजारा कर ले। बल्कि मुस्तफा क्या फरमाते, जरा जुबान तो हिला, जरा अपनी ज़बान तो हला और बता तो सही देखना क्या चाहता है। जो भी देखना चाहेगा दिखा भी दूंगा, जो भी मांगना चाहेगा अता भी कर दूंगा। वो मुझे बरेली के ताजदार का शेर याद आ गया। बरेली के बादशाह इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत ने क्या खूब फरमाया, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, बुरे वालों सब रसूलों से आला हमारा नबी। अच्छा, अब मैंने भी पढ़ना है और आपने भी, हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे नाती अंदाज में चिश्तियों के अंदाज में पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं 2-4 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने भी मेरा भरपूर साथ देना है। अच्छा, आपको मेरे मजाज का पता है, मैं नहीं अपने बयान के अंदर कहता नारा लगाएं, सुभान अल्लाह का, माशाअल्लाह का, यहाँ तक उठाएं या मुझे दाद दें, क्योंकि आपको मेरे मजाज का पता, मैं आपकी दाद का मोहताज नहीं हूँ, ना मैं आपकी दाद का मोहताज हूँ, ना मैं आपकी अमदाद का मोहताज हूँ। मैं फरीदुद्दीन गंजे शकर का पोतरा हूँ और मेरा इस बात पे अकीदा है कि मुझे दाद भी मदीना से आती है, मुझे अमदाद भी मदीना से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, दाद भी मदीना से और अमदाद भी मदीना से। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। आपने भी अब मेरा साथ देना हाथों को उठाकर। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल। पूरे वालों, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। ना मैं मुल्ला ना मैं पीर, ना मैं मुल्ला ना मैं पीर, मैं तो फकत दीवाना हूँ अपने आका करीम का, मैं तो फकत दीवाना हूँ अपने आका करीम का। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर
नहीं, ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं गदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने वो नशा दिया, आका तेरे नाम ने वो नशा दिया, आका तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। अब जिसको तो सरकार का नाम सुनकर नशा आ रहा है, जिसको तो नशा आ रहा है वो तो हाथों को उठाकर मेरा साथ देगा। आका तेरे नाम ने वो नशा दिया। अच्छा माइक वाले भाई, ये मूवी आप जरा इसको घुमाए ना, देखें कौन कौन हाथ उठा रहे हैं यार, कौन कौन आका की खुशी में हमारा साथ दे रहा है। तेरे नाम ने वो नशा दिया, आका तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। तेरे नाम ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। यही तो के जनून है, यही मेरे इश्क का राज है, यही मेरा दो के जनून है, यही मेरे इश्क का राज है। तेरी याद में मेरा झूमना, आका तेरी याद में मेरा झूमना, आका तेरी याद में मेरा झूमना, आका तेरी याद में मेरा झूमना। मेरा हज है मेरी नमाज है, तेरी याद में मेरा झूमना, आका तेरी याद में मेरा झूमना, आका तेरी याद में मेरा झूमना। मेरा हज है मेरी नमाज है, तेरी याद में मेरा झूमना। मेरा हज है मेरी नमाज है। ना मैं मस्त हूँ ना अलस्त हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। आका तेरे नाम ने मुझे वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। यही मेरा ज़ौक़ जुनून है, यही मेरे इश्क का राज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना, मेरा हज है मेरी नमाज है। आका तेरी याद में मेरा झूमना, मेरा हज है मेरी नमाज है। बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में हर चीज मौजूद है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो भी आता, जो भी मांगता, हुजूर हर चीज अता कर देते। हर चीज मौजूद है, मां सिवाय एक लफ्ज के, मां सिवाय एक बात के। जब अबू हुरैरा ने बात की ना, तो फतवा लगाने वाले ने फतवा लगा दिया कि अबू हुरैरा तू तो मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़े दावे करता था मोहब्बत के, गुस्ताखी कैसे कर डाली, कैसे कह दिया कि हर चीज मौजूद है मां सिवाय एक लफ्ज के। हमें भी तो बताओ ना वो लफ्ज कौन सा, बात कौन सी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका की बारगाह में हर चीज मौजूद है। मेरे आका की बारगाह में जो भी आता, जो भी मांगता, हुजूर हर चीज अता कर देते। हर चीज मौजूद है मां सिवाय एक लफ्ज के, और वो लफ्ज क्या है? लफ्ज़ नहीं। 445 वालों लफ्ज़ नहीं। और मेरे मुस्तफा की बारगाह में हर चीज मौजूद है मां सिवाय लफ्ज़ नहीं के, मां सिवाय लफ्ज़ नहीं के। और मेरे आका की बारगाह में जो भी आता, जो भी मांगता, हुजूर हर चीज अता कर देते। कभी भी लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अकबर, कभी भी नो का इस्तेमाल नहीं किया। वो किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा, जमाने में सखी ऐसा नहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा, लबों पर जिसके साइल ने नहीं आता नहीं देखा। जो भी आता, जो भी मांगता, हुजूर हर चीज अता कर देते। कभी भी लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अकबर, कभी भी लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल नहीं किया। बुखारी में मौजूद है, यमन का एक बहुत बड़ा मुनाजिर था जिसका नाम था हबीब यमनी। कोई भी मुनाजरा उसके आगे टिक ना पाता, इल्म टिक ना पाता। बड़ा काबिल आदमी था, बड़ा काबिल आदमी था, बड़ा ज़हीन आदमी था। एक दिन हबीब यमनी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज की, आका आपकी बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं आज। आका आपकी बारगाह में 2 सवाल हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा, आप पर ईमान ले आऊंगा। हजूर ने फरमाया, हबीब यमनी मुझे ये बता
کہ تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اپنے قدموں میں بلا کے دکھائیں، اگر ایسا عمل کر لیا نبی مان لوں گا۔ پہلے چاند کو 2 ٹکڑے کریں، پھر بارگاہ میں بلائیں، عمل کر لیا نبی مان لوں گا۔ 14ویں کی رات تھی، صبح کا وقت تھا، حضور نے فرمایا حبیب یمنی گھر چلے جاؤ، شام کو آ جانا، میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گا۔ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں یہ بھی کر کے دکھا دوں گا۔ حبیب یمنی جب گھر کی جانب چلنے لگا نا تو میرے مصطفیٰ نے پیچھے سے آواز لگائی، حبیب یمنی خالی ہاتھ نہ آنا بلکہ منافقوں کو بھی ساتھ لے کر آنا، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ حبیب یمنی جب گھر گیا نا، اعلان شروع ہو گئے، اور جب یہ خبر سفر کرتے کرتے گھومتے گھومتے منافقوں تک آئی نا تو منافقوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی، مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی کہ آج تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہار مصطفیٰ کا مقدر ہے، مصطفیٰ ہار جائیں گے۔ کسی ماں نے ایسا لال ہی نہیں پیدا کیا جو چاند کو توڑ ڈالے۔ بندہ تو اپنے گھر میں کھڑا ہو کر چھت پہ لگا ہوا بلب نہیں توڑ سکتا، چاند کو کیسے توڑے گا؟ خوشیاں منانی شروع کر دی، مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی۔ اور جب یہ بات سفر کرتے کرتے خوشاکان تک گئی نا، جنہیں آج ہم صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی خوشیاں منانی شروع کر دی، مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ خوشاکان کی خوشیاں منانے کا مقصد کیا تھا؟ مٹھائیاں بانٹنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج منافقوں کو حبیب کبریا کی شان کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، آج منافقوں کو حبیب کبریا کی شان کا پتہ چل جائے گا۔ 14ویں کی رات تھی، جب شام ہوئی، چاند نکل آیا، منافق بھی آ گئے، حبیب یمنی بھی آ گیا، مشرک بھی آ گئے، حضور کی عشاقان بھی آ گئے، میرے مصطفیٰ بھی آ گئے۔ بخاری میں موجود ہے، حد نگاہ تک جم غفیر تھا، رش ہی رش تھا، حد نگاہ تک جم غفیر تھا۔ بخاری میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے حبیب یمنی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک اونچے سے مقام پر لے کر چلے گئے۔ اونچے سے مقام پر جا کر اور مصطفیٰ نے چاند کو دیکھ کے ایک اشارہ کیا تو دوستو چاند 2 ٹکڑے ہو کے میرے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ نعرہ رسالت، چاند 2 ٹکڑے ہو کے میرے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ اکبر، چاند 2 ٹکڑے ہو کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ اب حبیب یمنی کے ہوش گم ہو گئے، حواس باختہ، ہوش گم۔ حبیب یمنی کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی ماں نے ایسا لال ہی نہیں پیدا کیا جو چاند کو توڑ ڈالے۔ مصطفیٰ نے کیسے کر دکھایا، حضور نے کیسے کر دکھایا؟ اس کے حواس باختہ تھے، ابھی اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ابھی حواس باختہ تھے، بھرپور توجہ چاہیے، بھرپور توجہ، ابھی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، ہوش گم تھے، حواس باختہ تھے کہ میرے مصطفیٰ نے حبیب یمنی کو فرمایا، حبیب یمنی تو نے مجھے پہلا سوال بتایا جو حل ہو گیا، اب دوسرے سوال کی باری ہے، تو مجھے سوال بتا تاکہ میں جواب بتاؤں، اگر تو مجھے سوال نہیں بتانا چاہتا تو کیا تجھے تیرا سوال میں بتا دوں؟ بورے والا والو، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تو سوال نہیں بتانا چاہتا تو کیا آج تجھے تیرا سوال میں بتا دوں کہ تو میری بارگاہ میں کیا سوال لے کے آئے ہے؟ حبیب یمنی کے مزید ہوش گم ہو گئے، مزید ہوش گم ہو گئے، حواس باختہ، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بخاری میں موجود ہے، حضور نے اپنی ہتھیلی کو دیکھا، جیسے بندہ ٹیلی فون کو نہیں دیکھتا، حضور نے ہتھیلی کو دیکھا اور ہتھیلی کو دیکھ کر فرمایا، حبیب یمنی تیرے گھر میں ایک مشکل ہے، پریشانی ہے، میں نے تیری مشکل دیکھ لی ہے، میں نے تیری پریشانی دیکھ لی ہے، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو لا علاج ہے، وہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، تو آج یہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے کہ نبی دل کا حال جانتا ہے یا نہیں جانتا، نبی علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، نبی بیمار بچی کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا، حبیب یمنی مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ تو آج شفا مانگنے کے لیے نہیں آیا، تو مجھے ٹیسٹر لگانے کے لیے آیا ہے، چیک میٹر لگانے کے لیے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا، حبیب یمنی میں نے دل کا حال بھی بتا دیا، علم غیب بھی بتا دیا، اور ساتھ میں میری یہ خوشخبری بھی سن لے، اللہ کے فضل سے میں نے تیری بچی کو شفا یاب بھی کر دیا۔ 445 والو، اللہ کے فضل سے میں نے تیری بچی کو شفا یاب بھی کر دیا، اللہ اکبر، تیری بچی کو شفا یاب بھی کر دیا۔ حبیب یمنی نے
جب یہ موجزہ حضور کی زبان اقدس سے سنا نا تو وہ بھاگ کر اپنے گھر کی جانب گیا، بھاگ کر اپنے گھر کی جانب گیا۔ میں بتاتا چلوں اس کی بچی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کان سے سن نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، ہاتھ کو ہلا نہیں سکتی تھی، پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی۔ اب جب حبیب یمنی اپنے گھر جاتا ہے نا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچی چل بھی رہی ہے، بچی بول بھی رہی ہے، بچی دیکھ بھی رہی ہے، بچی سن بھی رہی ہے، بچی ہنس بھی رہی ہے۔ حبیب یمنی پوچھتا ہے اور میرے دل کے ٹکڑے اور میری لاڈلی، میری شہزادی، میں تو ابھی تجھے چارپائی پہ چھوڑ کے گیا تھا، تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ بچی عرض کرتی ہے بابا مجھے کسی بات کا نہیں پتا، بابا مجھے کسی بات کا نہیں پتا، میں تو چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی کہ جانے کے نور آیا، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ وہ کالی زلفوں والا تھا، وہ مذاق اکھیوں والا تھا۔ جب میں نے اس کا مکھڑا دیکھا نا تو اللہ نے اس کے مکھڑے کے صدقے مجھے شفا یاب کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجی، حق فری۔ جب میں نے اس سونے کا مکھڑا دیکھا نا تو اللہ نے اس مکھڑے کے صدقے مجھے شفا یاب کر دیا۔ اللہ اکبر، اس مکھڑے کے صدقے مجھے شفا یاب کر دیا۔ حبیب یمنی نے جب یہ معجزہ دیکھا نا تو بھاگ کر سیدہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سیدہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آمنہ کے قدموں میں گر گیا اور حضور کے ہاتھ پہ سلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، حضور کے ہاتھ پہ سلام قبول کر لیا۔ اچھا ماہ ربیع النور ہے، ربیع الاول کا مہینہ، آج میرا دل چاہ رہا ہے، آج دل چاہ رہا ہے کیوں نہ جاتے جاتے سیدہ آمنہ کا ذکر بھی کرتے چلیں، سیدہ آمنہ کا ذکر بھی آج کرتے چلیں۔ اچھا بڑی قابل سماعت بات ہے، عقیدے کی بات ہے، 110% عقیدے کی بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کو ٹھنڈک ملے گی یہ بات سن کر آپ کو میری۔ ایک دن اللہ نے، حضور نے اللہ کے حضور عرضی پیش کی، میرے مالک کیا میں اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتا ہوں؟ ذوق ہے نا آپ کا، تھک تو نہیں گئے نا؟ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، بے شک امتحان اور بھی ہیں۔ حضور نے اللہ کے حضور عرضی پیش کی، میرے مالک کیا میں اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ میں صرف 5-10 منٹ لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں آج آپ کا لوں گا۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی، محمد آپ اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتے ہیں۔ اب والدہ کی قبر پر پہنچنے کے بعد حضور نے دوبارہ عرضی پیش کی، میرے مالک کیا میں اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا منگوا سکتا ہوں، مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے منع فرما دیا، محمد آپ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے، بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اچھا میری عادت نہیں ہے، میں کسی فرقے پر بھی تنقید نہیں کرتا، ہر فرقے والے ہی مجھے بڑا ذوق سے سنتے ہیں، مجھے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں جو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے کر اس بات کو اپنے انداز سے اٹھاتے ہیں، جو بات کے اندر سے اپنا فائدہ نکالتے ہیں، اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اپنا فائدہ نکالتے ہیں، اور وہ آیت کا حوالہ کیا دیتے ہیں کہ اللہ کا نبی مشرک کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ کا نبی مشرک کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضور کی والدہ مومنہ نہیں تھی، مشرک تھی، اس لیے رب نے دعا کرنے کے لیے روک دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے رب نے دعا کرنے کے لیے روک دیا۔ آیت کا حوالہ اور فائدہ اپنا، حوالہ آیت کا اور فائدہ اپنا ڈھونڈتے ہیں اندر سے، اور جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر پورے پاکستان میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ آپ کو قرآن کی یہ بھرپور توجہ چاہیے، آپ کو قرآن کی یہ آیت تو نظر آ گئی، کیا آپ کو قرآن کی دوسری آیت نظر نہیں آتی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی مشرک کی قبر پر جانا تو بہت دور کی بات، وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بورے والا والو جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اگر حضور کی والدہ مومنہ نہ ہوتی تو اللہ جانے کی اجازت کیوں دیتے؟ اللہ جانے کی اجازت کیوں دیتے؟ میرے خیال سے 100 منٹ سے ابھی صرف 10% آپ کو سمجھ آئی ہے میری اس بات کی، 90% بات سر سے اوپر سے گزر گئی ہے۔ مزید آسانی آپ کے لیے، مزید آسانی۔
اچھا 445 والوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں اگر آپ کے محلہ میں کوئی معصوم بچہ فوت ہو جائے تو کیا ہم نے کبھی اس کی قبر پر جا کر بخشش کی دعا مانگی ہے؟ بتائیں نا یار، زبان لائیں، نہیں مانگی۔ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ نہیں مانگتے، بلکہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس معصوم بچے کے صدقے سے ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے۔ اچھا ایک اور آپ بات بتائیں، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ملا ہو، پیر ہو، قاری ہو، مفتی اعظم ہو، قاری اعظم ہو، عاشق ہو، صادق ہو، بڑے سے بڑا بندہ ہو، کیا کبھی کسی نے مدینہ جا کر حضور کی سبز جالی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی ہے اللہ ہمارے مصطفیٰ کو بھی بخش دے؟ بتائیں نا، یہ دعا مانگی ہے؟ نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی تو صفت معصوم، نبی تو گناہوں سے پاک ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، نبی کی تو صفت معصوم ہونا، یہ ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ اگر مانگیں گے دین سے فارغ ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، ہمیں دین سے نکال دیا جائے گا، ہمیں دین سے نکال دیا جائے گا۔ میں اپنی پچھلی بات پہ واپس آتا ہوں، بھرپور توجہ چاہیے، بھرپور توجہ۔ میں اپنی پچھلی بات پہ واپس آتا ہوں کہ معصوم بچے کی قبر پر جا کر بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر لوجک پوچھا جائے، وجہ مانگی جائے، دلیل پوچھی جائے تو جواب ملتا ہے کہ وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ اگر ایک معصوم بچے کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے تو بورے والا والوں جس کا بچہ خود معصوم ہے اور جس کا بچہ خود وجہ تخلیق کل کائنات ہے اور جس کا بچہ خود نبیوں کا سردار ہے اور جس کا بچہ خود سید الانبیاء ہے، ذرا سوچئے نا اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کا بچہ خود معصوم ہے، نبیوں کا سردار ہے، سید الانبیاء ہے، ذرا سوچئے نا اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ماں کا عالم کیا ہوگا؟ 100 میں سے آگے 10% سمجھ آئی تھی، اب مجھے لگ رہا ہے آپ کو 50% سمجھ آ گئی ہے، 50 ابھی بھی نہیں آئی۔ مزید ثانی آپ دوستوں کے لیے، مزید ثانی فتاوی شامی میں حضرت ابن عابدین حنفی شامی ارشاد فرماتے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے جب یہ میری بات مکمل ہوگی پوری محفل نعرہ رسالت سے گونج اٹھے گی، پوری محفل رسالت کے نعرے سے گونج اٹھے گی۔ فتاوی شامی میں ابن عابدین حنفی شامی ارشاد فرماتے کہ یونس اللہ کے نبی چند عرصہ جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کا مقام عرش الہی سے معتبر ہو گیا۔ یونس، بھرپور توجہ پورے والا والو، یونس اللہ کا نبی چند عرصہ جس مچھلی کے پیٹ میں رہا اس کا مقام تو عرش الہی سے معتبر ہو گیا، اور جس ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک سید الانبیاء رہے، ذرا سوچئے نا اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، 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 نعرہ رسالت۔ جس ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک نبیوں کا سردار رہا، ذرا سوچئے نا اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ بھی سن لے اللہ نے کیوں روکا، اللہ نے دعا کرنے کے لیے مصطفیٰ کو کیوں روکا؟ مفسرین لکھتے ہیں رب کے فرمانے کا مطلب تھا محمد آپ اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے کیونکہ آپ کی والدہ کی بخشش قطعی ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کے لیے دعا مانگنی ہے تو اپنی والدہ کا صدقہ دے کے مانگیے، اگر دعا مانگنی ہے تو والدہ کا صدقہ دے کے مانگے۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے دعا مانگنی ہے تو والدہ کا صدقہ دے کے مانگیے۔ حلالی کی بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی حلالی کے سامنے اس کی والدہ کا ذکر کیا جائے نا تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ آج بورے والا کی اس محفل میں ہم نے سیدہ آمنہ کا ذکر بلند کیا ہے، اس رب کعبہ کی عزت قسم میرا اس بات پر عقیدہ ہے کہ آپ کا مدینہ سے مدینے والے کا سلام آ رہا ہے، آپ کے لیے مدینہ سے مدینے والے کا سلام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے لیے مدینہ سے مدینے والے کا سلام آ رہا ہے، آپ کے لیے مدینہ سے مدینے والے کا
सलाम आ रहा है। या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मैं लोगों, मुस्तफ़ा पहले नबियों की तरह वो दलील लेके नहीं आया, बल्कि मुस्तफ़ा तो आज खुद हमारी दलील बन कर आया है। और मुस्तफ़ा को मौजूदा लेके नहीं आया, बल्कि मुस्तफ़ा तो सर से लेकर पाँव तक मौजूदा ही मौजूदा है। तो बताता चलो मेरे नबी की आंख भी मौजूदा, नबी का नाक भी मौजूदा, नबी के कान भी मौजूदा, नबी की ज़बान भी मौजूदा, नबी का लवाबेदान भी मौजूदा, मेरे नबी के हाथ भी मौजूदा, मेरे नबी के कदम मुबारक भी मौजूदा, यहाँ तक कि मेरे नबी का मुखड़ा भी एक मौजूदा था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का मुखड़ा भी एक मौजूदा था। आओ हजूर की आंख पर बात करते हैं, बस एक दो बातें करूंगा। आओ हजूर की आंख पर बात करते हैं। बुखारी में मौजूद है, एक दफा ना मदीना से मोता के मुकाम पर साहबा का लश्कर रवाना हुआ। मोता के मुकाम पर साहबा का लश्कर रवाना हुआ। अब जो मदीना में मौजूद बाकी सहाबी थे ना, वो बड़े परेशान थे, बड़े परेशान थे कि पता नहीं हमारे भाइयों के साथ काफरों ने कैसा सलूक किया होगा, कौन जिंदा होगा, कौन मर गया होगा। बड़े परेशान थे। जब मुस्तफ़ा को पता चला ना कि मेरे उषा कान परेशान है, जब मुस्तफ़ा चला कि मेरे उषा कान परेशान है, तो दोस्तों मुस्तफ़ा ने मदीना में बैठकर सहाबा को मोता के मुकाम पर अपने भाइयों का सारा लश्कर दिखा दिया, अपने भाइयों का सारा हाल दिखा दिया। हजूर ने सहाबा को फरमाया, सहाबा वो देखो जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो रहा है, वो देखो जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो रहा है, वो देखो जाफर बिन अबी तालिब की रूह ऊपर जा रही है, वो देखो फरिश्ते रूह को ऊपर लेके जा रहे हैं। हजूर ने मदीना में बैठकर अपने उषा कान को मोता का सारा हाल दिखा दिया। अल्लाह अकबर, सारे का सारा हाल सहाबा का दिखा दिया। अब बुखारी में मौजूद है, हजूर जब मक्का से मदीना आए, सहाबा बड़े परेशान थे। मैं अपने अल्फाज वापस देता हूँ, इसलिए परेशान नहीं थे कि हमारी माए बहनें बेटियां मक्का में अकेली हैं, अल्लाह अकबर, इसलिए परेशान नहीं थे। इसलिए परेशान थे कि काश वो भी यहाँ होती तो मुस्तफ़ा के मुखड़े की ज़ियारत उनको भी नसीब हो जाती, मुखड़े की ज़ियारत उनको भी नसीब हो जाती। जब ये बात सफ़र करते करते मेरे आका पास गई ना, जब ये बात सफ़र करते करते दोस्तों मेरे आका पास गई ना, तो हजूर ने मदीना में बैठ के अपने उषा कान को फरमाया, मदीना में मस्जिद नबवी में बैठकर अपने उषा कान को फरमाया, मस्जिद नबवी की तरफ इशारा किया, इशारे में सुराख आ गया। वो सुराख आज भी मौजूद है मस्जिद नबवी में। उस सुराख के जरिए हजूर ने मदीना में बैठ के सहाबा को पूरे मक्के का नक्शा दिखा दिया, पूरे के पूरे मक्के का अल्लाह अकबर नक्शा दिखा दिया। तो मेरे नबी की आंख भी मौजूदा, उसी तरह मेरे नबी का लवाबेदान भी मौजूदा, लवाबेदान भी मौजूदा। बुखारी में मौजूद है, हज़रत खुबैब फरमाते हैं, हज़रत खुबैब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरे वालिद बीमार हो गए, वालिद एक दफ़ा बीमार हो गए। मैं इस अंदाज में हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ कि आज खाली हाथ वापस नहीं जाना, वालिद की शफा को साथ लेकर जाना है, वालिद की शफा को साथ लेकर जाना है। खुबैब फरमाते जब मैं हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ ना, हजूर का दरबार सजा हुआ था, हजूर अपनी नशीसगाह पे तशरीफ फरमा थे। जब मैंने हजूर को अपने दिल का हाल सुनाया ना, अपना दर्द दिल सुनाया, दिल की दास्तान सुनाई, तो मुस्तफा ने अपने हाथ पे अपना लुआबे दान लगाया और वो हाथ मेरे वालिद की आंख पे लगा दिया। अभी लगाया ही है कि अल्लाह ने मेरे वालिद की आंख को बिल्कुल ठीक कर दिया, अल्लाह ने मेरे वालिद की आंख को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर दिया। बुखारी में मौजूद है, जाबिर फरमाते हैं, जाबिर फरमाते मैंने एक दफा आका की दावत की, मैंने आका की दावत की। जाबिर फरमाते मैंने चंद बंदों का खाना तैयार किया, चंद बंदों का, गालबन 1000 से ज्यादा सहाबी मेरे आका के साथ आ गए, 1000 से ज्यादा सहाबी आका के साथ आगे। जाबिर फरमाते मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया, चंद बंदों का खाना है। हजूर के साथ आज जम्मे गफीर मौजूद है, कसीर तादाद में उषा कान मौजूद है। जाबिर फरमाते अभी मैं सोच ही रहा था, अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरे मुस्तफा ने हांडी का ढक्कन उतारा, अपना लुआबे दान उस हांडी के अंदर डाल दिया। वो 1000 से ज्यादा सहाबा ने उस हांडी को जी भर के खाया, हांडी फिर भी खत्म नहीं हुई। सालन को जी भर के खाया, सालन फिर भी खत्म ना हुआ, अल्लाह अकबर, सालन फिर भी खत्म ना हुआ। बुखारी में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। खैबर के मौके पर जब हजूर ने मौला कायनात शेर खुदा को अपने पास बुलाया, अच्छा अली का जिक्र भी मैं करता चलूं
علی کون ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. اگر قرآن کے اندر بزم صحابہ کا ذکر کیا گیا تو اس کی صف اول میں بھی علی کھڑے ہیں. اگر قرآن کے اندر بزم صحابہ کا ذکر کیا گیا تو اس کی صف اول میں بھی علی کھڑے ہیں. اگر قرآن کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کی صف اول میں بھی علی کھڑے ہیں. اگر بزم صحابہ روشن ہوتی ہے تو میرے علی سے روشن ہوتی ہے. اگر بزم صحابہ سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم صحابہ نامکمل ہے. اگر بزم اہل بیت سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم اہل بیت نامکمل ہے. بورے والا والو اگر بزم صحابہ روشن ہوتی ہے تو میرے علی سے روشن ہوتی ہے, اور بزم اہل بیت روشن ہوتی ہے تو وہ بھی میرے علی سے روشن ہوتی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی. نعرہ حیدری, حیدری. علی مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح چلتے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے. علی اسی چھت کے نیچے سوتے جس چھت کے نیچے میرے مصطفیٰ سوتے. علی اس چھت کے نیچے جاگتے جس چھت کے نیچے مصطفیٰ جاگتے. علی اسی تھالی میں کھانا کھاتے جس میں مصطفیٰ کھاتے. علی اس گلاس میں پانی پیتے جس میں میرے مصطفیٰ پانی پیتے. میرے مصطفیٰ کا علی پہ رنگ چڑھتا گیا, رنگ چڑھتا گیا, رنگ چڑھتا گیا. ایک دن اتنا رنگ چڑھ گیا کہ حضور نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم, اور تیرا خون میرا خون, اور تیرے گوشت کا لوتھڑا میرے گوشت کا لوتھڑا. اللہ اکبر. تیرے گوشت کا لوتھڑا میرے گوشت کا لوتھڑا. رنگ چڑھتا گیا, رنگ چڑھتا گیا, رنگ چڑھتا گیا. ایک دن رنگ چڑھتا گیا. حضور نے علی کو فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے رب کعبہ سے محبت کرے گا. علی جس طرح میرے رب کو میرے مصطفیٰ کی محبت کے بغیر کسی کی محبت قبول نہیں, اسی طرح علی مجھے بھی تیری محبت کے بغیر کسی کی محبت قبول نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح مجھے بھی تیری محبت کے بغیر کسی کی محبت قبول نہیں. حضور نے فرمایا, برے والا یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتے کہ حضور کے وصال کے بعد نا مولا کائنات ہمارے گھر میں آئے. کوئی میرے بابا سے مشاورت کرنی تھی سیدنا صدیق اکبر سے. اب جب دونوں کی مشاورت شروع ہو گئی نا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی. دوران گفتگو علی اوپر بھی دیکھ رہے تھے, نیچے بھی دیکھ رہے تھے, دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی, لیکن صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. حالانکہ دوران گفتگو علی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ رہے تھے, لیکن صدیق اکبر بڑی غور سے ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتے جب مشاورت ختم ہو گئی نا علی چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا میں نے آج یہ بات نوٹ کی ہے, دوران گفتگو علی اوپر بھی دیکھ رہا تھا, نیچے بھی, دائیں بھی بائیں بھی, لیکن آپ ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. جس طرح ذکر علی عبادت اسی طرح چہرہ علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. آپ فرماتے میں تو علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ میں تو اپنی عبادت کر رہا تھا. اللہ اکبر. میں تو اپنی عبادت کر رہا تھا. تو میرے نبی کی آنکھ بھی موجودہ, ناک بھی موجودہ, کان, زبان, لعاب دہان, ہاتھ, پاؤں, قدم. انشاءاللہ جب کبھی اگلی دفعہ آیا تو میں گفتگو کو کمپلیٹ کروں گا. اب ٹائم کافی ہو گیا, میں نے واپس بھی جانا ہے. اب جاتے جاتے ذکر حبیب کی محفل اسی حوالے سے اپنے جد اعلیٰ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں, اس کے بعد اجازت. میرے جد اعلیٰ شیخ الاسلام خواجہ بہروبر زہد الانبیاء سند الواصلین قدوۃ الصالحین سید العارفین مسعود العارفین فرید الحق و شرف الدین سید السادات محب الفقراء والغرباء والمساکین فرد دو عالم سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت. آپ فرماتے کہ جب
قرون جیسے کافر کو عذاب ہوا نا، اور جب وہ حالت عذاب میں مبتلا تھا، زمین کے اندر دنس رہا تھا، تو زمین کی مخلوقات نے پوچھا قرون تو نے کون سا ایسا عمل کیا، اللہ نے تجھے آج اتنی سخت عذاب کی وحی سنا دی، اور تو نے کون سا ایسا عمل کیا؟ تو اس نے جواب دیا اللہ اکبر، میں نے نبی خدا موسیٰ کی نافرمانی کی تھی، نبی موسیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ جدی اعلیٰ فرماتا جب اس نے اپنی زبان سے موسیٰ کا نام لیا نا، موسیٰ کا نام لیا، تو رب نے فرمایا میری رحمت کو یہ گوارا نہیں، میری شان کو یہ گوارا نہیں کہ یہ میرے موسیٰ کا نام لے، میرے پیارے کا نام لے، میرے نبی کا نام لے، جس وقت نام لے عذاب بھی ہو، سیم ٹائم کے لیے عذاب روک دیا جائے، سیم ٹائم سیم مومنٹ کے لیے عذاب روک دیا جائے۔ اچھا یاد رکھیے گا قرون آج بھی عذاب میں ہے، حشر تک عذاب میں رہے گا، آج بھی عذاب میں ہے، حشر تک عذاب میں رہے گا، لیکن جب زبان سے موسیٰ کا نام لیا، رب نے فرمایا شان کو گوارا نہیں کہ موسیٰ کا نام لے، جس وقت نام لے عذاب بھی ہو، سیم ٹائم کے لیے عذاب روک دیا جائے۔ میرے جد اعلیٰ فرید الحق و شرع و دین فرماتے ہیں، بھرپور توجہ، میرے جد اعلیٰ فرماتے ہیں اگر قرون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ سیم ٹائم کے لیے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر قرون جیسا سخت کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو اللہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر حضور کا سچا اور پکا غلام حالت ایمان میں اپنے مصطفیٰ کا نام لے گا تو ذرا سوچئے نا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اگر قرون جیسا کافر حالت عذاب میں موسیٰ کا نام لے تو اللہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر حضور کا سچا اور پکا غلام حالت ایمان میں جو موسیٰ کے بھی تاجدار ہیں، جو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، سید الانبیاء جن کا نام ہے، اگر کوئی اپنے آقا کا نام لے گا ذرا سوچئے نا اس کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اب آخر میں اتنا اللہ سب کو یہاں پہ بیٹھنا، میرا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، ان کی جشن ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول، اور یہ سلامی عاجزاں نہ ہو قبول۔ یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بعدد کلیرۃ نتال فالف مرات مبارک وسلم بصلی اللہ۔ اللہ محفل پاک کا ثواب، ختم پاک کا ثواب، حاضر دوام کا ثواب، سرکار دو عالم، مختار کل عالم، نبی الحرمین، مامون قبل الدین، محبوب دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار عرب و عجم، تاجدار مدینہ، وجہ تخلیق کل کائنات، فخر موجودات، سرور کنین، ختم رسول، نبی مکرم، نبی مہربان و نبی رحمت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اہل بیت کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، شہداء کربلا، شہداء بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص شیخ الاسلام خواجہ بہروبر، زہد الانبیاء، صدر الواصلین، قدوۃ السالکین، سید العارفین، مسعود العارفین، فرید الحق و شرف الدین، سید السادات، محب الفقراء والغرباء والمساکین، فرد دو عالم سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ بابا سائیں تاجدار پاک پٹن، آفتاب چشت، نائب فرید، عطائے فرید، فرید العصر خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ انصر فرید چشتی فریدی علیہ رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ کی بزم میں جتنے بھی دوست شریک ہیں سب کی نیک و جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اولاد حیات
والدین کا فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں حضور سیدہ کائنات کے صدقے شفائے کلی نصیب فرما، اللہ حضور کے صدقے کاروبار میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان عطا فرما، بار بار بعد مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اللہ جتنے بھی دو شریک ہیں، جتنے بھی مشکلات مصیبتیں آپ نے سب کو فرد دو عالم بابا فرید الدین گنج شکر کے صدقے سے دور فرما، سب حاضرین کے حال پہ مہربانی فرما، کرم فرما، خیر فرما، فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ تبل رحمت للعالمین چشم کرم فرما، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بے عداد کل ذرات مطال فال فی مرات مبارک وسلم.